والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ طہارت کورس میں حیض اور نفاس کے مسائل کے بعد آج انشاءاللہ ہم وضو کا بیان یعنی وضو کے فرائض اور وضو کے چند مسائل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے وضو کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو، سب سے پہلے چہرے کو دھو، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد دونوں پاؤں جو ہے وہ ٹکنوں تک دھونے۔ تو یہ حکم قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ وضو کے جو فرائض ہیں وہ کتنے؟ 4 ہیں، کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 5 دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھونا۔ چوتھائی سر کے مسح سے مراد یہ کہ سر کے 4 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک سر جتنا مسح کرنا جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ فرض کی مقدار ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے کہا چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، دونوں پاؤں دھونا، تو دھونے کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی عضو کو دھونے کا یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے سے کم از کم جو ہے وہ 2 بوند جو ہے وہ بہہ جائے۔ جب وہ 2 بوند اس عضو سے بہہ جائے گی تو اب جو ہے وہ اس کو دھونا کہیں گے۔ دھونا اسی صورت میں کہیں گے کہ جب 2 بوند جو ہے وہ اس عضو کے ہر حصے سے جو ہے بہہ جائے۔ صرف جو ہے وہ پانی لیا، اس کو جو ہے وہ اس طرح مسح کر لیا، اس طرح جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہر حصے سے 2 بوند جو بہہ جائے۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں، یعنی نمازیں جو کیا ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے سنا کہ چہرہ دھونا فرض ہے، اب چہرے کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لمبائی میں شروع پیشانی سے، جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے، جہاں سے عادتاً بال جو ہے وہ اگتے ہیں، تو یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ اس کی جو وہ لمبائی ہے، اور چوڑائی کیا ہے؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پوری چہرے کی جو وہ تعریف ہے، یعنی اس پورے حصے کو دھونا جو ہے کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح اب چہرے کے اندر داڑھی بھی آتی ہے۔ اب داڑھی کا مسئلہ آپ سماعت کر لیں کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا جو ہے کیا ہے، یہ فرض ہے۔ داڑھی کے اندر جو جلد ہے اس کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ صرف بال جو ہے وہ بالوں پر جو ہے پانی لگا، جلد تک پانی نہ پہنچا تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا، اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو۔ اور اگر داڑھی گھنی ہو تو پھر گلے کی طرف جو ہے وہ ہلکا سا دبائیں گے، جیسے اس طرح آپ دبائیں گے تو جو حصہ آپ نظر آ رہا ہے اس کے ظاہری حصے کو جو ہے وہ دھونا، یعنی یہ داڑھی کے صرف ظاہری حصے کو دھونا، یہ جو ہے وہ گھنی داڑھی والے کے لیے ہوگا۔ ایک جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے وہ جلد کو دھوئے گا، اور جس کی داڑھی گھنی ہے وہ کیا کرے گا، صرف ظاہری حصے کو جو ہے وہ دھو دے گا۔ پھر کسی کی داڑھی اگر کہیں سے گھنی اور کہیں سے جو ہے وہ ہلکی ہے تو پھر ایسے صورت میں جہاں سے گھنی ہے تو اس کے ظاہری حصے کو دھویا جائے گا، اور جہاں سے گھنی نہیں ہے تو وہاں کی جلد کو دھویا جائے گا۔ اس کے بعد جو وضو کی سنتیں، اب وضو کی جو سنتیں ہیں یہاں پر 13 سنتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں وضو کی۔ نمبر 1 وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا۔ سب سے پہلے کیا کرنی ہے، نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ ابتدا میں دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھوئیں، گھٹے ایسے کہتے ہیں، گھٹوں تک جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ دھوئے جائیں گے۔ اور مسواک کرنا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اور ان دونوں میں مبالغہ کرنا۔ مبالغے سے مراد یہ کہ خوب اچھی طرح سے جو وہ کلی بھی کی جائے، ناک میں پانی بھی اچھے انداز سے چڑھایا جائے۔ داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کے خلال سے مراد یہ کہ اس طرح جو وہ انگلیاں پیچھے سے ڈال کے اوپر کی طرف لے آئیں گے تو یہ جو ہے وہ داڑھی کا خلال جو ہے اس انداز سے ہو جائے گا۔ تو داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا،
کھلال جو ہے وہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کھلال کریں گے، جیسے اس طرح جو ہے وہ یہ کھلال کرنا، یہ بھی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی کھلال کرنا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، جو آزاد دھونے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، چونکہ آپ پورے سر کا مسح کرتے ہیں نا، اس طرح جب ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ پورے سر کا جو مسح ہو جاتا ہے، اس طرح لے کے جاتے ہیں ہاتھ کو، پھر لے کے آتے ہیں تو یہ پورے سر کا جو مسح کرنا ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، اس کے بعد کانوں کا مسح کیا جاتا ہے۔ ترتیب قائم رکھنا، مطلب پہلے چہرہ دھونا، فرائض میں جو ترتیب ہے وہ قائم رہے، پہلے چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، یا پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ترتیب بھی وضو کے اندر جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنے سے مراد یہ کہ پہلا وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا وضو دھو لینا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد جو ہے وہ چہرہ سوکھ گیا، پھر جو ہم نے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ جو وہ سوکھ گئے، پھر جو ہے وہ ہم نے سر کا مسا، اس طرح کریں گے تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن وضو بہرحال ہو جائے گا۔ اگر کسی نے چہرہ دھویا، دھونے کے بعد صرف ایک جو اس نے فرض ادا کیا اور وہ چہرہ سوکھ گیا، وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی، اس کے بعد اس نے کیا کیا، کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، سر کا مسا کیا، دونوں پاؤں دھو دیے، تو وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ